الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات صدق اللہ العظیم ببرکات ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ محبت کے ساتھ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا سید المرسلین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ تمام تعریفیں اس خالق کائنات کے لیے جو ہماری شاہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ درود لامحدود بے شمار انگنت بغیر گنتی کے بغیر حساب کے آمنہ کے لال نور مجسم نیر اعظم ہادی السبل ختم الرسل احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کہ جن کا آنا اس دنیا کی تخلیق کا باعث بنا۔ میرے محترم بزرگ و عزیز ساتھیوں، جیسا کہ آپ سب احباب اس بات سے واقف ہیں کہ ہمارا جو موضوع چل رہا ہے وہ ہے رمضان المبارک کے حوالے سے استغفار کی فضیلت، استغفار کے معنی معافی چاہنے کے ہیں۔ استغفار کی بڑی فضیلت ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی معافی چاہنے والوں سے بہت خوش ہوتا ہے اور اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، جو شخص استغفار کا ورد رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام تنگیوں کو دور کر دیتا ہے اور اس کو بے حساب رزق دیتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ سے مغفرت چاہے گا اس کی مغفرت اللہ تعالیٰ فرما دے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں دن بھر میں اللہ تعالیٰ سے 70 مرتبہ توبہ اور استغفار کرتا ہوں، حالانکہ آپ گناہوں سے پاک ہیں، معصوم ہیں۔ دوسری روایات میں ہے 100 مرتبہ توبہ اور استغفار کرتا ہوں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ میں 70 مرتبہ سے زیادہ توبہ اور استغفار کرتا ہوں۔ استغفار کا طریقہ کیا ہے؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، میں بخشش مانگتا ہوں اللہ سے جو میرا پروردگار ہے ہر گناہ سے، اور میں اس کے حضور توبہ کرتا ہوں۔ جنت کا بیان، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنتی لوگ جنت میں کھائیں گے اور پئیں گے، لیکن نہ تھوکیں گے، نہ پیشاب خانہ کریں گے اور نہ ناک صاف کرنے کی ضرورت ہوگی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے دریافت کیا، کھانے کا فضلہ کا کیا ہوگا؟ کھانے کے فضلہ کیا ہو؟ تو آپ نے فرمایا، دکار کے ذریعے خارج ہو جائے گا اور پسینہ مشک کی مانند ہوگا۔ سبحان اللہ والحمدللہ یہ کلمے جنتیوں کے دلوں میں ڈال دیے جائیں گے۔
جو ان کی زبانوں پر سانس کی طرح جاری رہیں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جنت میں داخل ہوگا خوش و خرم رہے گا، فکر و غم اس کے پاس نہ آئیں گے، اور اس کے کپڑے پرانے ہوں گے، نہ اس کی جوانی ختم ہوگی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنتیوں کی 120 صفیں ہوں گی، ان میں سے 80 صفیں امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ہوں گی، اور 40 دوسری امتوں کی۔ دوزخ کا بیان، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہاری دنیا کی آگ 70 حصوں میں سے ایک ہے۔ عرض کیا گیا یہ ایک حصہ ہی کافی گرم ہے، تو آپ نے فرمایا جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 69 حصہ زیادہ گرم ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے جنت کو دیکھا تو اس میں سے اکثر فقراء اور غریب لوگ نظر آئے، اور دوزخ کو دیکھا تو اس میں اکثر عورتیں نظر آئیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ برکتوں والا اور رحمتوں والا ہے، بخشش والا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت کے ساتھ اس میں نیک عمل کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، روزہ رکھیں، تراویح پڑھیں، نوافل پڑھیں اور گناہوں سے بچیں، تاکہ دوزخ سے بچ جائیں اور جنت کے حقدار بن جائیں۔ روزہ اور قرآن کی شفاعت، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزہ اور قرآن دونوں بندے کی سفارش کریں گے۔ روزہ عرض کرے گا، اے میرے پروردگار، میں نے اس بندے کو کھانے پینے اور نفس کی خواہش پورا کرنے سے روکے رکھا تھا، آج میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما۔ اور قرآن کہے گا، میں نے اس کو سونے اور آرام کرنے سے روکے رکھا تھا، اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما۔ چنانچہ روزہ قرآن دونوں کی سفارش قبول فرمائی جائے گی۔ رمضان المبارک میں روزہ رکھنے والا اور نماز تراویح میں قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا قیامت کے دن شفاعت کا حقدار ہوگا اور جنت میں داخل ہوگا۔ دونوں کی سفارش اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ بندے کے لیے اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے کھول دے گا۔ امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو 5 چیزیں خاص طور پر دی گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کو رمضان شریف کے بارے میں 5 چیزیں خاص طور پر دی گئی ہیں جو پہلی امتوں کو نہیں ملی ہیں۔ ان کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ ان کے لیے دریا کی مچھلیاں تک دعائیں کرتی ہیں اور افطار کے وقت تک کرتی رہتی ہیں۔ جنت کے ہر روز ان کے لیے آراستہ کی جاتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قریب ہے کہ میرے بندے نیک دنیا کی مشکیں اپنے اوپر سے پھینک کر تیری طرف آئے۔ اس میں سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں کہ رمضان شریف میں برائیوں کی طرف نہیں پہنچ سکتے، جن کی طرف غیر رمضان میں پہنچ سکتے ہیں۔ رمضان کی آخری رات میں روزہ داروں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ شب مغفرت شب قدر ہے۔ فرمایا نہیں، بلکہ دستور یہ ہے کہ مزدور کو کام ختم ہونے کے وقت مزدوری دی جاتی ہے، آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب رمضان آتا تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ایک روایت میں ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ایک روایات میں ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔
رمضان شریف میں آسمانوں کے دروازے بھی کھلتے ہیں، جس سے اللہ کی خاص رحمتیں زمین پر اترتی ہیں، اور جنتیوں کے دروازے پر اور جنتیوں کے دروازے بھی کھلتے ہیں، جنتوں کے دروازے بھی کھلتے ہیں، جس کی وجہ سے جنت والے حور و غلامان کو خبر ہو جاتی ہے کہ دنیا میں رمضان آ گیا ہے۔ روزہ داروں کے لیے دعاؤں میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ ماہ رمضان میں دوزخ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، ابلیس میں اپنی اولاد کے قید کر دیا جاتا ہے۔ اسی مہینے میں جو گناہ کرتا ہے وہ نفس امارہ کی شرارت سے کرتا ہے، نہ کہ شیاطین کی وجہ سے۔ دعا ہے رب تعالی ہم سب کو اس بیان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔